إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك رب لترضى برادران اسلام، محترم بزرگوں، نوجوانوں، دوستوں اور ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، ساری تعریفیں، حمد و ثنا، عظمت و بڑائی، کبریائی اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مدبر ہے، ساری کائنات کا تنہا اکیلا نظام چلانے والا ہے۔ اس کے بعد بے شمار درود و سلام نازل ہو ہم سب کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کی مختلف کوششوں کے نتیجے میں ہم تک دین اسلام پہنچا۔ محترم دوستوں اور ساتھیوں، میں نے جو آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے، پہلے اس کا ترجمہ اور مفہوم سماعت کر لیجئے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہوا کہ وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَىٰ، اے موسیٰ تمہیں تمہاری قوم پر جلدی کرنے کے لیے کس نے آمادہ کیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا وہ میرے پیچھے ہی آ رہے ہیں، اور اے اللہ میں نے جو جلدی کی ہے اس کا مقصد یہ ہے تاکہ تم مجھ سے راضی ہو جا، خوش ہو جا۔ یہ آیت جو میں نے پڑھی اس کا ترجمہ ہے سیدھا سادہ سا۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا تو کہا کہ بنی اسرائیل میں سے منتخب لوگوں کو ہمارے پاس لے کر آؤ، ان کے ساتھ آؤ۔ تو موسیٰ علیہ السلام 70 افراد کو منتخب کر کے کوہ طور کی طرف روانہ ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر جا رہے ہیں، لیکن جاتے جاتے ہوا یہ کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے مقابلے میں ذرا تیز قدموں سے آگے نکل گئے۔ قوم ابھی پیچھے ہی تھی اور موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہنچ گئے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہنچ گئے اور قوم پیچھے رہ گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا، سوال کیا، وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَىٰ، موسیٰ کیا بات ہے، تم نے بہت جلدی دکھائی، بڑی تیزی کے ساتھ تم یہاں پہنچ گئے ہو، تمہاری قوم کہاں رہ گئی؟ یہ اللہ کا انداز دیکھیے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں قَالَ هُمْ أُولَٰئِكَ عَلَىٰ أَثَرِي، اے اللہ بس تھوڑے پیچھے ہی ہیں وہ لوگ، میرے پیچھے ہی آ رہے ہیں۔ وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ، میرے رب میں نے جو جلدی کی ہے اس کا مقصد صرف یہ ہے اللہ تو مجھ سے راضی ہو جا، اللہ تو مجھ سے خوش ہو جا۔
سبحان اللہ، یہ ایک واقعہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے بیان کیا قرآن مجید میں موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے۔ مفسرین کرام نے ذکر کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی یہاں ایک بڑی خوبی یہ بیان کی گئی کہ ان کے اندر رب سے ملاقات کرنے، رب سے بات کرنے، رب سے ملنے کا زبردست ذوق اور شوق پایا جاتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی فطرت میں یہ بات تھی کہ رب سے بات کریں، تیزی دکھائیں، جلدی دکھائیں، یہ ان کے اندر داخل تھی۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین سے بات کرنا، ملاقات کرنا، اللہ کی عبادت کرنا، بندگی کرنا، اور وہ بھی پورے ذوق کے ساتھ، پورے شوق کے ساتھ، پوری رغبت کے ساتھ، پورے انہماک کے ساتھ، پورے جذبے کے ساتھ، جب یہ ہوتا ہے تو رب کی رضا مندی کا پروانہ ملتا ہے، اللہ راضی ہوتا ہے، اللہ خوش ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ بہت ہی دلچسپ موضوع ہے۔ شوق عبادت جو ہے نا، یہ حقیقت میں اللہ والوں کا موضوع ہے۔ یہ تعلق ان لوگوں سے رکھتا ہے جو مقام بندگی میں سفر کرتے کرتے بڑے اونچے مقام پر پہنچ جاتے ہیں نا، یہ ان سے متعلق بات ہے کہ ایک مومن کے اندر رب کی عبادت میں ذوق آئے، شوق آئے۔ جیسے کہ کہا نا، حدیث کے اندر آتا ہے کہ 7 خوش نصیب لوگوں کو اللہ عرش کے سائے میں جگہ دے گا، رجل قلبہ معلق بالمساجد، بس مسجد سے دل اٹکا ہوا ہے، اب نماز کا وقت ہوگا، اب جاؤں گا، اب اذان ہوگی، اب جاؤں گا، ظہر ختم، ارے عصر کب ہوگی، عصر ہوگی، ارے مغرب کب ہوگی، مغرب ہوگی، عشاء کا وقت کب آئے گا۔ ایسا ذوق اور ایسا شوق پایا جاتا ہے نا مومن بندے کے اندر کہ اس کا دل لگا رہتا ہے رب کی عبادت میں، بندگی میں۔ اس کو کہتے ہیں ذوق۔ بندہ پورے وجود کے ساتھ تڑپ اٹھے، مچل اٹھے کہ رب کی بندگی میں کیسے آگے بڑھوں، اسے ذوق کہتے ہیں، اسے شوق کہتے ہیں۔ اور جب بندہ اس مقام پر پہنچے گا تو اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضا مندی اسے حاصل ہو جائے گی۔ میرے بھائی، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ آئیے آج کے خطبہ جمعہ میں اسی حوالے سے کچھ مثالیں، کچھ نمونے، کچھ صحابہ کی زندگیوں کے قصے، کچھ سلف کی مثالیں، کچھ چیزیں انشاءاللہ جو وقت وفا کرے گا اور میری آواز جہاں تک ساتھ دے گی انشاءاللہ کچھ بات کر کھکھارنے لگے، آوازیں نکالنے لگے، باہر نہیں آیا۔ صحابہ کرام انتظار کرتے رہے اس رات۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر نہیں آئے، بعد میں صحابہ کرام نے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم انتظار کر رہے تھے، آپ کیوں نہیں آئے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ، میں نے آپ لوگوں کا یہ جم غفیر دیکھا، یہ ذوق و شوق دیکھا، تو انی خشیت ان تفرض علیکم، مجھے یہ ڈر لگ گیا، مجھے یہ خوف لاحق ہو گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ میرے صحابہ کا یہ ذوق عبادت، یہ شوق بندگی دیکھے اور میرا رب اس نماز کو میری امت پر فرض کر دے، تم پر فرض کر دے، اس لیے ڈر گیا، باہر نہیں آیا۔ اللہ اکبر۔ یہ صحابہ کا ذوق تھا، بندگی کا شوق تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجرے سے باہر نہیں نکلتے ہیں۔ آج ہمارے ہاں کیا معاملہ ہوتا ہے؟ ہمارا ذوق عبادت کیسا ہے؟ پہلی رات آئے گی قیام اللیل کی، یعنی رمضان جب چاند نظر آئے گا، پہلی تراویح، دوسری بھی، تیسری بھی، چوتھی بھی، 1 ہفتہ تک معاملہ تھوڑا سا چلتا رہتا ہے۔ لیکن جیسے جیسے آگے ہم بڑھتے ہیں، تعداد میں کمی، کمزوری آنا شروع ہو جاتی ہے۔ وہاں صحابہ تھے، جیسے جیسے دن آگے بڑھ رہا ہے تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، اور ہمارے یہاں مزاج ایسا ہے، جیسے جیسے دن آگے بڑھتا ہے
تعداد میں کمی ہو جاتی ہے۔ اب یہی سمجھ لیجئے کہ ذوق عبادت بندگی صحابہ میں کیسا تھا، ہمارے اندر کیسا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے بھائیوں، یہ صحابہ میں ذوق تھا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنا پڑتا تھا، منع کرنا پڑتا تھا، ارے اتنا مت کرو، ایسے مت کرو۔ خواتین بھی یہاں ہیں، وہ بھی ذرا ایک مثال سن لے اپنے حوالے سے۔ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ ستون، مسجد نبوی کے ستون سے ایک رسی لٹک رہی ہے، فرا حبلا ممدودا، ایک رسی دیکھی لٹک رہی ہے۔ صحابہ اکرام کو بلایا، پوچھا ما هذه الحبل، اس رسی کا کیا معاملہ ہے بھائی، یہ یہاں کیوں لٹکی ہوئی ہے؟ صحابہ جواب دیتے ہیں لزینب تسلی، یہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے رسی لگائی گئی ہے۔ زینب رضی اللہ تعالی عنہا یہاں پر نماز پڑھتی ہیں، قیام اللیل کرتی ہیں رات میں، فَإِذَا فَتَرَتْ تَعَلَّقَتْ بِهِ، جب وہ تھک جاتی ہیں، رسی پکڑ کر لٹک جاتی ہیں، آرام نہیں کرتی، لیٹتی نہیں ہے، کہیں ایسا نہ ہو نیند آ جائے، تو اس لیے کیا کرتی ہیں، وہ اسے پکڑ کر لٹک جاتی ہیں، پھر قیام کرتی ہیں۔ یہ کس کا معاملہ ہے؟ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ۔ اس قدر ذوق، اس قدر شوق، اس قدر جذبہ خواتین میں، اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے میرے صحابہ اس کی ضرورت نہیں، حلو، رسی کھول دو، رسی کھول دو، ہٹا دو یہاں سے۔ اور پھر آپ نے نصیحت فرمائی فَلْيُصَلِّ نَشَاطًا، جب کسی کو نماز پڑھنی ہو، عبادت کرنی ہو تو چستی میں رہے، پھرتی میں رہے، اور جب وہ وَإِذَا فَتَرَ، جب وہ تھک جائے قیام کرتے ہوئے، عبادت کرتے ہوئے، یا قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے، ذکر و اذکار کرتے ہوئے، کسی بھی بندگی عبادت کو کر رہا ہے، فَإِذَا فَتَرَ، جب وہ تھک جائے، فَلْيَرْقُدْ، اسے چاہیے کہ وہ سو جائے، وَلْيَقُدْ، یا بیٹھ جائے۔ کہنا یہ ہے کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کی تربیت کرنی پڑ رہی تھی۔ اتنا زیادہ مت رکھو ذوق، اتنا زیادہ مت پڑھو آگے عبادتوں میں، تھک جاؤ گے، کمزور ہو جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں میں اور آپ بھی کہ صحابہ، صحابیات کا معاملہ بندگی کے معاملے میں اس قدر اونچا تھا، اس قدر بلند تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنا پڑتا تھا۔ میرے بھائیوں، ایک مرتبہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، سوال کیا، من اصبح منکم اليوم صائما، یہ بتاؤ آج تم میں روزہ کس نے رکھا ہے؟ یہ رمضان کا روزہ نہیں تھا، فرض روزہ تو رکھنا ہی ہے، اسے تو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو کمپلسری ہے، واجب ہے، لازم۔ یہ نفلی روزے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا من اصبح منکم اليوم صائما، آج تم میں روزہ کس نے رکھا ہے؟ اس طرح اللہ کے نبی سوالات کر کے لوگوں کے اندر شوق پیدا کیا کرتے تھے، جذبہ پیدا کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پوچھا آج روزہ کس نے رکھا ہے؟ ابھی دوسرے صحابی کوئی کھڑے ہوتا، جواب دیتا، فقال ابو بکر، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، کہا انا یا رسول اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج میں نے روزہ رکھا ہے، آج روزے سے ہوں۔ پھر اس کے بعد پوچھا اچھا یہ بتاؤ وَمَن تَبِعَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ جَنَازَةً، آج تم میں کون ایسا ہے جو کسی کے جنازے میں شریک ہوا ہو، جنازے میں گیا ہو؟ ایسا کوئی تم میں ہے؟ ابھی کوئی اور آگے بڑھے، اس سے پہلے خود ابو بکر پہلے ہی آگے بڑھے اور کہا انا یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آج میں نے جنازے میں شرکت بھی کی ہے۔
یہ بھی ایک معاملہ. پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا سوال کیا وَمَنْ أَطْعَمَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ مِسْكِينًا, آج تم میں ایسا کون ہے جو کسی مسکین کو, کسی بھوکے کو کھانا کھلایا ہو؟ قال ابو بکر انا, ابو بکر پھر آگے بڑھے, کہا اللہ کے نبی یہ کام بھی آج میں نے کر لیا ہے. پھر آپ نے چوتھا سوال کیا وَمَنْ عَادَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ مَرِيضًا, اور آج تم میں کون ایسا ہے جو کسی بیمار, کسی مریض کی عیادت کیا ہے؟ فقال ابو بکر انا یا رسول اللہ, ابو بکر کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام بھی آج میں نے کر لیا ہے. یہ چار کام جو نیکی کے ہیں, عبادت ہے, بندگی ہے, اللہ اکبر, یہ چاروں کام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن میں انجام دیے تھے, اور اس کے بعد اس کا فائدہ, اس کا رزلٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وَمَا اجْتَمَعْنَا فِي اِمْرَئٍ إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةِ, اس کا فائدہ یہ ہوگا, یعنی اس طرح عبادتوں میں, نیکیوں میں جذبہ پیدا کرنے سے, آگے بڑھنے سے, ذوق و شوق رکھنے سے فائدہ یہ ہوگا, یہ چار کام کرنے سے کہ سیدھا جنت اس کو ملے گی انشاءاللہ, اس کا داخلہ جنت میں ہو جائے گا. میرے بھائیوں, یہ صحابہ کا معاملہ تھا کہ اس طرح وہ نیکی کے, خیر کے, بھلائی کے ہر کام میں عبادت جو بھی ہوتی تھی اسے آگے بڑھ کر کرنے کی پوری کوششیں کیا کرتے تھے. اس مرتبہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہیں آپ, امیر المومنین ہیں آپ, اور نماز پڑھانے کے لیے مصلی پر آئے ہیں, نماز پڑھانے کے لیے مصلی پر آئے ہیں, اور پیچھے پہلی صف میں ایک مجوسی ابو لولو فیروز نامی خنجر چھپائے ہوئے تھا. جیسے ہی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی پر آگے آئے نماز پڑھانے کے لیے, اس نے خنجر سے وار کیا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر, خنجر سے مارا. اس وقت فوراً عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر غشی چھا گئی, غشی آ گئی, آپ بے ہوش ہو کر گر پڑے. لیکن یہاں یاد رکھیے, سنیے, بے ہوش ہونے سے پہلے خنجر لگا ہوا ہے, عبادت کا کتنا خیال ہے, نماز کا کتنا احساس ہے کہ مصلی پر ہے, خنجر لگا ہوا ہے, اب گرنے والے ہیں زمین پر. پیچھے صف میں عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے تھے. فتناولا یدا عبد الرحمن ابن عوف فقدمہ, پیچھے عبد الرحمن ابن عوف کھڑے ہوئے تھے, ان کا ہاتھ پکڑا, ان کو آگے مصلی پر کھڑا کیا کہ نماز جاری رہے, نماز رکنی نہیں چاہیے. اللہ اکبر, بے ہوش ہو گئے. صحابہ کرام پکڑ کر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لائے, لٹائے, نماز ختم ہو گئی. صحابہ آئے, بے ہوش ہیں. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کے پوچھتے ہیں یہ بتاؤ امیر المومنین نے نماز پڑھ لی ہے کہ نہیں؟ اللہ سوال دیکھیں, امیر المومنین نے نماز پڑھ لی ہے کہ نہیں؟ صحابہ کہتے ہیں کہ کیسی بات کر رہے ہو, امیر المومنین کو خنجر لگا ہوا ہے, ہوش میں نہیں ہے, وہ کیسے نماز پڑھ لیں گے؟ کہا کہ دیکھو, جیسے ہی امیر المومنین کو ہوش آ جائے ان سے کہنا کہ ان کی نماز ابھی رہ گئی ہے, ان کی نماز ہوئی نہیں ہے. اگر ان کو یہ پتہ چلے گا ہوش آنے کے بعد کہ ان کی نماز نہیں ہوئی ہے, انہوں نے نماز نہیں پڑھی ہے, تو جو خنجر سے ان کو تکلیف پہنچی ہے اس سے کہیں زیادہ تکلیف ان کو اس وجہ سے پہنچے گی کہ ان کی نماز چھوٹ گئی. اللہ, کیسا جذبہ تھا, کیسی تڑپ تھی صحابہ میں. ہاں, آپ اندازہ لگا سکتے ہیں, سوچ سکتے ہیں ہم لوگ. میرے بھائی, اللہ کی عبادت, اس کا ذوق, اس کا شوق حقیقی معنوں میں بہت بڑی چیز ہے. یہ بہت سارے مراحل طے کرنے کے بعد بندہ اس مقام پر پہنچتا ہے. آج ہم سب اپنا محاسبہ کر لیں, اپنا جائزہ لیں. آئیے میں کچھ مثالیں اور دے دوں. یہ سعید ابن مسیب رحمت اللہ علیہ
سعید ابن مسیب رحمت اللہ علیہ جو کبار تابعین میں سے ہیں، یہ خود کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ما اذن مؤذن منذ 20 سنة الا وانا فی المسجد، کہ 20 سال، ایک روایت 40 سال کی بھی ہے اور شاگردوں نے 60 سال کی روایت بھی نقل کی ہے، تو ہم 60 والی 40 والی روایت نہیں لیتے، ہم 20 سال والی روایت لیتے ہیں۔ کیا کہا؟ ما اذن مؤذن منذ 20 سنة الا وانا فی المسجد، کہ 20 سال مسلسل، 20 سال مسلسل جب جب مؤذن نے اذان دی ہے نمازوں کے لیے، اذان سے پہلے میں مسجد پہنچ جایا کرتا تھا۔ 20 سال تک ریگولر مسلسل اذان سے پہلے میں مسجد پہنچ جاتا تھا۔ اسے کہتے ہیں ذوق بندگی، اسے کہتے ہیں شوق عبادت، کہ اذان سے پہلے مسجد میں حاضری 1-2 وقت کی بات نہیں، 20 سال تک مسلسل۔ اللہ اکبر، 20 سال تک مسلسل اذان سے پہلے مسجد میں حاضری، یہ سعید ابن مسیب رحمت اللہ علیہ کا معاملہ۔ اللہ اکبر۔ میں اپنے بارے میں اور آپ سب کے بارے میں ایک بات کہتا ہوں، ہم 20 سال کی بات نہ کریں، 20 مہینے بھی نہیں، 20 ہفتے بھی نہیں، 20 دن بھی نہیں، واللہ صرف 20 وقت کی نمازوں میں اذان سے پہلے مسجد میں حاضر ہونے کی کوشش کر لے جائے تو انشاءاللہ رغبت بڑھ جائے گی، ہم کچھ اور ہو جائیں گے۔ 20 وقت کی نماز کا اگر احساس کر کے اذان سے پہلے مسجد میں آ جائے بہت بڑی بات ہے۔ 20 سال تو جانے دو، بہت دور کی بات ہے، 20 مہینے، 20 ہفتے، 20 دن بہت دور کی بات۔ 20 وقت کی نماز صرف 2 دن، 5 10 4 دن ہو گئے، 4 دن کی نماز کر کے دکھا دو، ہم محاسبہ کریں اپنا۔ یہ بشر ابن حسن رحمہ اللہ ثقہ راوی محدث ہیں آپ، ان کے بارے میں آتا ہے محدثین کرام ان کو ایک لقب دے دیے تھے، ان کو صفی کہا جاتا تھا۔ صفی کیوں صفی کا خطاب ان کو مل گیا؟ اس کے بارے میں کہا یلزم الصف الاول فی مسجد البصرہ 50 سنة، کہ بصرہ میں ایک مسجد میں یہ 50 سال تک بصرہ کی ایک مسجد میں ہمیشہ 50 سال تک پہلی صف میں رہے، پہلی صف سے دوسری صف میں گئے ہی نہیں، اس قدر وہ نمازوں میں، بندگی میں، عبادت میں مسجد میں حاضری دیتے تھے کہ 50 سال تک بصرہ کی ایک مسجد میں پہلے صف میں رہے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائی اندازہ لگاؤ، یہ بشر بن حسن رحمہ اللہ محدث ہیں، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ایک اور ہے امام اعمش رحمہ اللہ، ان کا نام سلیمان تھا، اور یہ بندگی میں، عبادت میں اللہ کا خوف ان کو ایسا ستاتا تھا، اللہ کے خوف میں ایسے ڈوبے رہتے تھے کہ بہت روتے تھے، ان کی آنکھوں میں آنسو بھی بہت زیادہ آیا کرتے تھے۔ تو جانتے ہیں روتے روتے ان کی آنکھوں کی بینائی کمزور ہو گئی تھی، دیکھ نہیں پاتے تھے یہ، اسی لیے ان کو آمش کہا جانے لگا، ان کا لقب پڑ گیا آمش۔ آمش اندھے کو کہتے ہیں، روتے رہتے تھے، بس ڈر لگتا تھا اللہ کا، آنکھیں چلی گئی۔ یہ امام اعمش رحمت اللہ علیہ یہ خود کہتے اپنے بارے میں، سنیے جملہ، اللہ اکبر، لم تفتنی الصلاۃ۔ یاد رکھیے ہم یہاں وہاں کے قصے نہیں سناتے بزرگوں کے، ہمارے لوگوں کی شان کے خلاف ہے، ہم سلف صالحین کے حقیقی واقعات اور حقیقی مثالیں سناتے ہیں، یہ اہل حدیثوں کا امتیاز ہے۔ میں کیا آتا ہے، کہتے ہیں خود لم تفتنی الصلاۃ مع الجماعہ ما يقرب 40 سنة الا مرة واحدة۔
اشتغلت بتجہیزها. اللہ اکبر. کہتے ہیں امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ کہ 40 سال تک مسلسل میری نماز جماعت سے نہیں چھوٹی ہے. جماعت سے نماز 40 سال تک نہیں چھوٹی. یہ مثالیں میں اس لیے دے رہا ہوں کہ موضوع جو شوق عبادت ہے نا، یہ ساری چیزیں کب ہوگی؟ جب بندے کی طرف شوق آئے گا. اس کے فوائد پر تو ابھی ہم بات شروع نہیں کیے، میں تو 1-2 باتیں صرف بتا چکا ہوں فوائد کی. فوائد اس کے بے شمار ہیں، لیکن جب یہ چیز پیدا ہوگی تو کیسے رزلٹ آئے گا؟ خود بخود زندگی میں انقلاب آئے گا. کہتے ہیں 40 سال تک میری جماعت سے نماز نہیں چھوٹی الا مرۃ واحدہ. ہاں، صرف ایک مرتبہ ایسا ہوا 40 سالوں میں کہ میری ایک مرتبہ جماعت سے نماز چھوٹ گئی. اور وہ کیوں ہوا؟ حین اشتغلت بتجہیز، حین ماتت والدته اشتغلت بتجہیزها. اس دن، اس وقت جب ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا، والدہ کے انتقال کے بعد ان کی تجہیز و تکفین میں مصروف ہو گئے اس قدر کہ ان کی جماعت چھوٹ گئی. نماز نہیں چھوٹی، جماعت چھوٹی. اب ہم اپنا جائزہ لے لیں، اپنا محاسبہ کر لیں کہ ہم اور آپ کہاں تک ہیں. ہمارا بندگی کا ذوق، ہماری عبادتوں کا شوق کس معیار کا ہے؟ ہم مسجد میں حاضری کب دیتے ہیں؟ 5 وقتہ نمازوں میں دیتے؟ دیکھو، میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں اپنے علاقوں میں جمعہ کے خطبات میں کہ ظہر، عصر، مغرب، عشاء ہم اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ چلو آپ جاب پر ہوں گے، بزنس میں ہوں گے، کاروبار میں ہوں گے، کہیں بھی مصروف ہوں گے. حسن زن ہمارا ہے آپ جہاں بھی رہیں گے وہاں فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء پڑھ لیں گے. لیکن فجر میں تو آپ اپنے گھروں میں ہی رہتے ہیں نا. فجر میں تو گھر پر ہی رہتے ہیں، باہر تو رہتے نہیں ہیں. تو فجر کی نماز میں مسجد آنے سے کون سی چیز روکتی ہے آپ کو؟ یہاں ہمارے سلف 50 سال، 40 سال تک جماعت نہیں چھوڑتے. اور ہمارا آپ کا کیا مزاج؟ اللہ اکبر. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب آئیے میں مختصر سی بات اس پر کر لوں ایک اور نقطے کی طرف، اور وہ یہ ہے، فوائد ہی میں سے ہے کہ جب ہمارے اندر عبادت کا ذوق اور شوق پیدا ہو جائے گا نا، تو جانتے ہیں ہم کہاں پہنچیں گے؟ ہم اس مقام پر پہنچیں گے، اللہ اکبر، اس مقام پر پہنچیں گے کہ دنیا کی ہر برائی سے ہمیں نفرت ہونے لگے گی. دنیا کی ہر برائی سے ہمیں نفرت ہونے لگے گی، اور ہر نیکی کرتے ہوئے لذت ملے گی، مزہ آئے گا. رب کے سامنے جب جھکو گے نا، سکون ملے گا، ایک لذت ملے گی، چاشنی ملے گی. یہ کسی کو بیان نہیں کر سکتے آپ. ایسا معاملہ ہے رب کے سامنے کھڑے ہونے میں، رب سے بات کرنے میں جو لذت ہے، جو مزہ ہے، دنیا کی کسی چیز میں نہیں. آپ دیکھیں، ابھی میں نے شروع میں موسیٰ علیہ السلام کی مثال دی، یہ بات بھی بہت معروف ہے، آپ نے سنی ہوگی. موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے پوچھا. موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں عصا رہتا تھا ہمیشہ، آپ جانتے ہیں. اللہ نے پوچھا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ، اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ سوال کیا اللہ نے، ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کیا یا عصائی اتوکل علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری. اے اللہ میرے ہاتھ میں لاٹھی ہے، میں اس لاٹھی پر ٹیک لگاتا ہوں، اس لاٹھی سے درخت کے پتے بھی توڑتا ہوں، وہ پتے جب گرتے ہیں وہ پتے میرے بکریوں کے کام آتے ہیں. ولی فیہا مآرب اخری، اور اے اللہ اس لاٹھی سے، اس عصا سے میں بہت سارے کام کر لے جاتا ہوں. اب مفسرین یہاں پر ایک نقطہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ کا سوال تو صرف اتنا تھا، موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ ہاتھ میں کیا ہے؟ اللہ کا سوال اتنا ہی تھا.
اگر موسیٰ علیہ السلام کہہ دیتے اللہ میرے ہاتھ میں لاٹھی ہے، جواب مکمل تھا۔ اللہ نے یہ نہیں پوچھا تھا لاٹھی سے کیا کیا کرتے ہو، اللہ نے صرف اتنا پوچھا تھا ہاتھ میں کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ لاٹھی ہے، اتنا جواب دے دیتے کافی تھا، لیکن آپ نے جواب کو لمبا کیا۔ اس پر ٹیک بھی لگاتا ہوں، درخت کے پتے بھی توڑتا ہوں، پتے بکریوں کے کام آتے ہیں، اللہ بہت سارے کام لیتا۔ مفسرین کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے جواب کو اتنا لمبا کیوں کیا، اتنا طول کیوں کھینچا؟ اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سے کلام کرتے ہوئے، اللہ سے بات کرتے ہوئے ایک طرح کی لذت مل رہی تھی، مزہ مل رہا تھا، سکون مل رہا تھا۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام نہیں چاہتے تھے کہ اللہ سے جو کلام جاری ہے وہ جلد ختم ہو جائے، اس لیے لمبا کھینچا کہ رب سے گفتگو جاری۔ یہ ہے موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ۔ اور اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان المصلی یتناجی ربہ، ایک مصلی نماز پڑھنے والا جب وہ نماز پڑھتا ہے، حالت نماز میں ہوتا ہے تو اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے، اپنے رب سے چپکے چپکے باتیں کرتا ہے۔ ایک ہوتا ہے کلام کرنا، ایک ہوتا ہے سرگوشی کرنا۔ کلام بآواز بلند بھی ہوتا ہے، یا تناجا کا جو لفظ استعمال کیا یہ چپکے چپکے راز کی باتیں کرتا ہے، راز کی بات کرنے کو تناجا کہتے ہیں۔ تو کہا جب نماز پڑھنے والا نمازی نماز پڑھتا ہے تو اپنے رب سے چپکے چپکے بات کرتا ہے۔ میرے بھائی موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کلام کر رہے ہیں، جواب کو لمبا کھینچ رہے ہیں، اور ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، رب سے سرگوشی کرتے ہیں، رب سے بات کرتے ہیں۔ ہماری نمازیں کیسی ہوتی ہیں؟ فرض نماز کے لیے امام پابند ہے کہ وہ ایک محدود وقت کے لیے محدود وقت میں نماز ختم کرے گا، لیکن جو سنتیں ہیں، نوافل ہیں، اس کو لمبا کھینچو، کتنا کھینچ سکتے ہو کھینچو۔ کہاں ہے یہ؟ بلکہ ہم اپنی نماز ایسی اٹھک بیٹھک میں ختم کر دیتے ہیں کہ العما والحفیظ کہ سمجھ میں بھی نہیں آتا کہ دعائیں بھی پڑھ پا رہے ہیں کہ نہیں پڑھ پا رہے ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ۔ اور میرے بھائی وقت ختم ہو رہا ہے، اور معاف کیجیے آج میری آواز بھی ساتھ نہیں دے رہی ہے، اور اسی لیے میں کچھ چیزیں جو بتانا چاہ رہا تھا ابھی تیزی سے وہ بتا نہیں پا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ حفاظت کرے ہم سب کی۔ دیکھو جب شوق پیدا ہوتا ہے نا بندگی کا تو لذت ملتی ہے، مزہ آتا ہے، سکون ملتا ہے، اور واللہ یہ ایسی بڑی لذت، اس سے بڑا سکون آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ قرآن کی تلاوت میں، رب کی عبادت میں، قیام میں، قعود میں، سجود میں، دعا میں، مناجات میں اس طرح لذت ملے گی۔ جب بندہ شوق بندگی میں آگے بڑھے گا تو آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ اور معاملہ یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کے اندر ایسا ذوق و شوق تھا بندگی کا کہ آپ نماز پڑھتے تھے تو اللہ اکبر روتے ہی رہتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک حدیث سنا کے بات کو ختم کریں گے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قد شبت یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو بوڑھے ہو گئے، آپ بوڑھے ہو گئے۔ دیکھا ہوگا کچھ علامتیں نشانیاں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بوڑھے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ہاں ابو بکر بوڑھا ہو گیا ہوں، لیکن مجھے بوڑھا کس نے کیا یہ سنانا ہے آپ کو۔ کہتے ہیں ابو بکر شیبتنی ہود والواقعہ والمرسلات وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَعَمَّا يَتَسَاءَلُونَ۔ ہاں ابو بکر میں بوڑھا تو ہو گیا ہوں، لیکن مجھے بوڑھا سورہ ہود نے کر دیا، سورہ تکویر نے کر دیا، سورہ مرسلات نے کر دیا، سورہ نبا نے کر دیا، سورہ واقعہ نے کر دیا۔ یہ 5 سورتوں کا نام لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔
کیا ہے ان صورتوں میں؟ اللہ کا غصہ ہے، اللہ کا غضب ہے، جہنم کی ہولناکی ہے، جنت کا تذکرہ بھی ہے، اللہ کے غضب و غضب کے ساتھ ساتھ قیامت کی ہولناکی کا منظر بھی ہے۔ اللہ اکبر! یہ صورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ پڑھ کر کہتے ہیں میں اس کی وجہ سے بوڑھا ہو گیا۔ ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ قرآن مجید کی 5 صورتیں قرآن میں کہاں کہاں، یہ بھی نہیں پتا ہوگا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائی، یہ ذوق بندگی، شوق عبادت، یہ بہت بڑی نعمت ہے، یاد رکھیے۔ جس کسی بندے کو یہ دولت مل گئی نا، دنیا ملے نہ ملے کامیاب ہو جاتا ہے، اس کو ہر طرح کا سکون مل جاتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دنیا ملے نہ ملے، کچھ بھی ہو اس کے ساتھ، لیکن اس کے پاس یہ جو رب کی عبادت کی لذت ہے نا، یہ سب سے بڑی ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو جب حاکم وقت میں جیل میں ڈالا تھا، قید خانے میں ڈالا تھا، تو انہوں نے کہا تھا الحبس لی خلوۃ، کہ تم نے مجھے جیل میں ڈالا ہے تو یہ میں نہیں کہتا کہ تم ظالم ہو، تم میرے محسن ہو کہ تم نے مجھے جیل میں ڈال کر قید خانے کی تنہائی دی ہے۔ اب یہاں جیل کی تنہائی میں ہوں اور میرا رب ہے اور میری عبادت ہے، یہ تنہائی میرے لیے لذت بندگی کا سامان مہیا کرے گی۔ میرے بھائی، جب بندگی کی لذت ملتی ہے نا تو جیل میں بھی سکون ملتا ہے، حقیقی سکون ملتا ہے۔ اس طرح ہمارے سلف تھے جو ایسی زندگیاں گزارا کرتے تھے۔ بہرکیف میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہمارے اندر یقیناً اللہ کمزوری ہے، ہم عبادتوں میں کمزور ہیں، غافل ہیں، اللہ تو ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما، اللہ ہمارے اندر شوق بندگی پیدا فرما، اللہ ہماری نمازوں کی اصلاح فرما، اللہ ہمیں بھی، ہماری عورتوں کو، سب کو موحد بنا، سچا پکا نمازی بنا، دیندار بنا، اللہ ہماری حفاظت فرما، اللہ ہمارے مسائل کو حل فرما، اللہ ہر مشکلات اور پریشانی سے ہم سب کو نکال دے۔ اے اللہ، جو حالات مشکل کے، پریشانیوں کے چل رہے ہیں، گزر رہے ہیں، اللہ تو ہی اس سے نکالنے والا ہے، اللہ تو ہم سب کی مدد فرما، اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، آمین یا رب العالمین۔ محترم دوستوں اور ساتھیوں، قبل اس کے کہ میں بات ختم کر کے ممبر سے اتروں، 2 اعلان آپ کے سامنے ہیں۔ پہلا اعلان تو یہی ہے کہ جس طرح آپ لوگ اپنی مسجد کے جملہ اخراجات کے حوالے سے بھرپور تعاون کرتے ہیں، آپ اپنا تعاون کرتے ہوئے جائیں، اور ایک بات یاد رکھو، اللہ کے گھر کے لیے تعاون کرنا، تعاون دینا بھی یہ شوق عبادت کا ایک حصہ ہے۔ جس کے اندر بندگی کا ذوق زیادہ ہوتا ہے وہ ان معاملوں میں بھی سستی نہیں کرتا، بس اللہ کے راستے میں دیتا رہتا ہے، خرچ کرتا رہتا ہے۔ تو بس یہ اعلان کر رہا ہوں کہ آپ جیسے معمول کے مطابق دیا کرتے تھے ویسے آج بھی آپ اس مسجد کا تعاون کرتے ہوئے جائیں۔ اور دوسری ایک بات یہ بتا دیں آپ کو کہ ممبئی میں ایک ادارہ بیت السلام فاؤنڈیشن کے نام سے ہے۔ اس ادارے کا مقصد یہ ہے کہ پورے ملک میں جہاں کہیں بھی مسجد کے لیے جگہ خریدی جاتی ہے یا مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے تو وہاں پر یہ ادارہ تعاون کرتا ہے۔ کہیں پر 1 لاکھ، کہیں 2 لاکھ، کہیں 5 لاکھ، کہیں 10 لاکھ، جہاں جیسی ضرورت ہوتی ہے یہ ادارہ وہاں تعاون کرتا ہے۔ اب تک اس ادارے نے تقریباً 84 لاکھ روپے مساجد کو تعاون کر دیے ہیں اپنے پاس سے۔ اس ادارے کو یہ رقم کہاں سے آتی ہے؟ چونکہ مساجد کی تعمیر کرنا یہ آج ایک بڑا مشکل مرحلہ ہو گیا ہے، بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو اس کو آسان بنانے کے لیے جو طریقہ اختیار کیا وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو ممبر بناتے ہیں، ہم چندہ نہیں کرتے، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ آپ تعاون دیجئے یا ابھی اعلان کر رہے چندہ کیجئے، 1 روپیہ بھی کسی کو دینا نہیں ہے، بس ممبر بنے، اور ممبر بننے کے بعد وہاں بامبے جا کر کے آپ کو میسج آئے گا یا فون آئے گا کہ آپ ہر مہینہ صرف اپنی کمائی سے، حلال کمائی سے صرف 100 روپیہ آپ
اسکینر پر یا اکاؤنٹ نمبر پر آپ آن لائن بھیج دیں. ہر مہینے میں صرف 100 روپیہ، یعنی سال کا 1200 روپیہ ہوتا ہے. ہمارے پاس ایسے بہت سارے بامبے میں افراد جڑے ہیں جس کی وجہ سے الحمدللہ اب تک ہم نے لاک ڈاؤن کے بعد سے لے کر 80 سے 84 لاکھ روپے لوگوں کو تعاون کیے ہیں. قطرہ قطرہ سمندر ہوتا ہے. 100 روپے دیکھنے میں بڑی چھوٹی رقم ہے لیکن بڑا کام کر جاتی ہے. تو اس ادارے کا ہدف یہی ہے کہ آپ جیسے لوگوں کو ممبر بنائیں اور 100 روپیہ ماہانہ حاصل کریں. تو بہرحال آپ لوگوں سے گزارش یہ ہے کہ آپ جب جائیں نماز کے بعد تو وہاں پر سامنے ایک پرچی ملے گی، ہمارے ساتھی وہاں پر نام نمبر نوٹ بھی کر رہے ہیں، اپنا نام نمبر نوٹ کرائیں. اور خواتین کے پاس بھی سفید پرچی دی گئی ہے، وہ بھی اگر خواتین بھی دلچسپی رکھتی ہیں، اپنا ذاتی پیسہ ماہانہ 100 روپیہ تعاون کرنا چاہتی ہیں تو وہ بھی اپنا نام نمبر نوٹ کر دیں تاکہ انشاءاللہ ان کو بھی ہر مہینے میسج آتا رہے. بہرحال یہ بہت بڑے کام ہیں. اللہ سے دعا کرو اللہ تعالی ہم سب کو نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو کچھ باتیں آج خطبہ جمعہ میں کہی گئی سنی گئی، اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بارک اللہ لنا